کشمیر کی آج ہم بات کریں، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سمیت دیگر خارجہ امور پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ شاہ صاحب گڈ مارننگ کہیں گے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر سب سے پہلے پلیز کامنٹ کیجئے گا جو حالات ہیں اس وقت کشمیر میں، عزاداروں پر بھارتی فوج کے یہ مظالم، پائلٹ گنز کا پھر سے استعمال، پہلے بھی کئی بار رپورٹ کیا گیا، آج پھر۔ اور سر یہ تو وہ موقع ہوتے ہیں، یہ تو ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اس پہ تو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لیکن بھارت میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ ہم نے مقبوضہ وادی میں تو یہ خاص طور پر دیکھ لیا۔ وجہ طور پر آپ نے نشاندہی کی ہے کہ اس سال آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں آزاداری پر جو پابندی عائد کی گئی، جتنے جلوس تھے، جتنی مجالس تھیں، ان کی اجازت نہ دی گئی، اور نہ صرف اجازت نہ دی گئی بلکہ لوگوں پر تشدد کیا گیا، ٹیئر گیس کا استعمال ہوا، پیلٹ گنز کا استعمال ہوا، گرفتاریاں ہوئیں۔ اور یہ ایک ایسا ملک جو دعوے دار ہو انسانی حقوق کا، جو مذہبی آزادی کا پرچار کرتا ہو اور کہتا ہو کہ ہمارے ہاں سیکولر روایت ہے، اس کے بالکل برعکس ہے، اس کی نفی کرتا ہے، اور دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ عید کے موقع پر انہوں نے مساجد کو تالے لگا دیے، اور اب محرم کے ایام میں انہوں نے لوگوں پر جو ظلم برپا کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ پوری پاکستان میں، پوری امہ میں اس پر بہت ہی ایک لوگوں کو غم و غصہ ہے، لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ میں کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے تو میں وجہ طور پر پاکستان کی شہریوں کا، علماء کا اور عوام کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مثالی یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور محرم کے ایام میں ایک جو صبر، تحمل اور وفاداری کا ثبوت دیا، اس سے الحمدللہ ساری تقریبات اور جو ذمہ داریاں تھیں انتظامیہ نے لوگوں کے تعاون سے مل کے نبھائیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسے ایلیمنٹس موجود تھے جو فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے تھے، لوگوں نے فہم و فراست سے ان کے ارادوں کو دفنا دیا۔ فہم ہونا چاہیے اس سلسلے میں، لیکن بات پھر وہی بھارتی رویے کی طرف میں لے کر آنا چاہوں گی۔ پہلے تو اجازت نہ دیں آپ لوگوں کو نکلنے کی، اور پھر اس کے بعد میں سر فائرنگ کر دینا، شیلنگ کر دینا، پیلٹ گنز کا استعمال، اس کے اوپر تو آلریڈی بھارت پر تھو تھو ہو چکی۔ ان کو شرمندہ کیا بھی گیا، ان کو شرمساری اٹھانا بھی پڑی، خفت اٹھانا پڑی، ساری دنیا میں پوسٹرز بنتے رہے، لیکن انہوں نے یہ موقع بھی جانے نہیں دیا۔ مطلب ساری دنیا اگر گالی دے گی تب بھی بھارت کا رویہ وہی رہے گا سر، ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ کہ کتنی تشویش کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ صحیح کہا کہ بھارت کے رویے میں ہمیں کوئی نرمی دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جب لوگ کووڈ کا نشانہ بنے اور یہ وبا تیزی سے جو ہندوستان میں پھیل رہی ہے، اس نے کشمیر میں بھی اپنا رنگ دکھایا، لیکن اس کے باوجود کوئی وہاں کوئی جو پابندیاں تھیں اس پہ نرمی نہیں برتی گئی، اور اسی طرح ملٹری سیج جاری رہا، محاصرے جاری رہے، فیک انکاؤنٹرز ہوتے رہے، سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز جاری رہے۔ اور شاہ صاحب جہاں توجہ ہونی چاہیے وہاں نہیں۔ سب سے زیادہ کورونا پیشنٹس جو ہے، وہ کورونا کیسز جو ہے وہ ان کے یہاں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ اویئرنس لوگوں کو دینا وہ بھی بھارتی سرکار کا ہی کام، دوسری طرف ان کو فیسلٹی دینا وہ بھی بھارتی سرکار کا کام۔ اور وہ کام کس طرح سے کر رہے ہیں سر؟ وہ جو ایک کووڈ کے لیے اسپیشل وارڈ بنایا جاتا ہے، وہاں پر ایک بیڈ پہ دو لوگوں کو لٹا دینا، وہاں پر ڈاکٹرز آ ہی نہیں رہے، سٹاف آ ہی نہیں رہا لوگوں کو پوچھنے کے لیے، کچرا صاف نہیں ہو رہا۔ سر ایک طرف تو خطے میں بے امنی پھیلا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، کچل رہے ہیں، اپنا کسی کو نہیں جان رہے علاوہ زمین کے ٹکڑے کے، وہ چاہیے بھارت کو خالی۔ دوسرے یہ کہ یہ تو ایک عالمی مسئلہ ہے، کورونا تو عالمی مسئلہ ہے، وہاں پر بھی اگر مودی کا دماغ نہ چلے، لوگوں کا دماغ نہ چلے بھارت کے،
تو اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ پھر اب واقعی سارے کے سارے معاملے کا دیگر اقوام کو بھی نوٹس لینا چاہیے, ان کو اس سلسلے میں سیریسلی کچھ کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. یقیناً نوٹس لینا چاہیے, آپ نے صحیح نشاندہی فرمائی ہے, نوٹس لینا چاہیے. اب دیکھیے کورونا کی وبا کو جس طرح ہندوستان میں مس ہینڈل کیا گیا ہے, اب تو میں اور آپ کیا ہم تبصرہ کریں, ٹائم میگزین کی کور سٹوری کا آپ مطالعہ کیجئے, اور اس میں ایک ایسا جریدہ جو بڑا ایک ریسپیکٹیبل ہے, وہ اپنی پوری کور سٹوری میں ذکر کرتا ہے کہ کس طرح مس ہینڈلنگ کی گئی, کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی, کوئی اس کے تدارک کا صحیح اہتمام نہیں کیا گیا, کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی, جو کلیمپ ڈاؤن کیا گیا, جو لاک ڈاؤن کیا گیا, وہ بھی کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں تھا, اور اس نے لوگوں کی تکلیف میں اضافہ کیا. اور سارے کا سارا دھیان تو ظاہر ہے اس جگہ لگا ہے جہاں پر نہیں ہونا چاہیے, انسانیت انسانی حقوق. ایگزیکٹلی ایسا ہے. شاہ صاحب میں ایک کامنٹ چاہ رہا تھا, جو انڈیا اور چائنا کے درمیان معاملات ہیں, لداخ کے بعد اروناچل پردیش سے متعلق بھی جو خبریں آئیں, اور جو انڈیا الزامات لگا رہا ہے چائنا پر, بجائے اس کے معاملات کو حل کرے, بجائے اس کے اپنی غلطی تسلیم کرے, نئے الزامات لگائے جا رہے ہیں. جی میں ابھی جب چین گیا تھا تو چین کے وزیر خارجہ سے اسٹیٹ کاؤنسلر فار مسٹر وانگی سے میری اس موضوع پر بات چیت ہوئی, اور یہ میں عرض کر رہا ہوں 21 اگست کی. تو وہ تفصیلی انہوں نے مجھے بریف کیا جو لداخ کی صورتحال ہے, جو بھارت کا وہاں تجاوز ہے, اور جو انہوں نے جو اسٹیبلشڈ میکنزمز ہیں ان کی کس طرح خلاف ورزی کی, کس طرح ایک متنازع علاقے پر انہوں نے کنسٹرکشنز کا آغاز کیا, ان کو قبضے میں لینے کی کوشش کی, اور پرووک کیا چین کے سولجرز کو جو وہاں تعینات تھے, ان کو پرووک کیا اور لڑائی کا آغاز کیا, اور انہوں نے اپنا دفاع کیا. اب یہ میں بات کر رہا ہوں 21 تاریخ کی. 29 اور 30 کو غالباً ایک اور انہوں نے تجاوز کی کوشش کی, اور چین نے دفاع کرنے کی کوشش کی, اور وہ سٹینڈ آف جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے. شاہ صاحب آپ سے تو انہوں نے کھل کے بھی بات کر لی, صرف یہی موضوع نہیں رہا, بہت سارے موضوعات رہے, لیکن یہ جو الزامات تازہ ترین جو انہوں نے لگائے چائنا پر انڈیا نے, چائنا نے کسی بات کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا, کوئی ریاکشن بھی نہیں دیا, ان کو اس لائق بھی نہیں جانا کہ ان کی ساری کی ساری بات کے اوپر ان کو یہی کہہ دیتے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولو, الزام نہیں لگاؤ. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے خفت کسی کے لیے بھی کہ وہ اچھل کے اتنا کچھ کہتے رہے اور آگے سے کوئی ریاکشن بھی نہیں آ رہا ہو. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ چین جانتا ہے کہ دنیا حقائق پہچان چکی ہے, وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور تجاوز کون کر رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ جو ان کے جو کاروائیاں جو ہندوستانی افواج کہتی نہیں ہیں کہ انہوں نے وہاں میجرز لیے ہیں, وہ جانتے ہیں ان میں کوئی دم خم نہیں ہے, ان میجرز میں کوئی دم خم نہیں ہے. جب پہلے ان نے پنجہ آزمائی کی تو مار کھائی اور 20 لاشیں چھوڑ کر بھاگے, جو بعد میں ان کو وہاں سے لینی پڑی. اور اب بھی اگر وہ کریں گے تو چین کا اور بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. چین کو اعتماد ہے, ایک تو انہیں اپنے نقطہ نظر پر اعتماد ہے, اور دوسرا انہیں اپنی فورسز پر اعتماد ہے. صحیح. شاہ صاحب کمنگ بیک ٹو دی پائلٹ گنز ایشو, اس پر ایک اور کامنٹ مجھے اس طریقے سے چاہیے شاہ صاحب کہ جو ادارے ہیں انڈیا کے, لگتا یہ کہ وہ بھی انفلوئنسڈ ہیں مودی سرکار کے, وہ انفلوئنسڈ ہیں اس پالیسی کے. فار ایگزامپل اگر ہم پائلٹ گنز کے استعمال کی بات کریں تو ہائی کورٹ نے بھی ان کو سپورٹ کیا کہ آپ پائلٹ گنز کا استعمال کر سکتے ہیں, بیکاز ظاہر پٹیشن فائل ہوئی. تو سر یہ اداروں کا کام ہوتا ہے چیزوں کا نوٹس لینا, لیکن وہی ادارے ماتحت ہیں مودی سرکار کے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کا وہاں حال آپ کے سامنے ہے. آپ نے اداروں کی کارکردگی تو جب بابری مسجد کو مسمار کیا جا رہا تھا, اور اب وہاں جو ایک مندر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے, تو وہاں بھی آپ نے اداروں کا جو توجہ ہے, جو کارکردگی ہے, اور جو انصاف کا معیار ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. بالکل. تو شاہ صاحب پھر اس معاملے کو عالمی فورمز پر اٹھانا انتہائی ضروری ہے, نہ صرف پاکستان کی طرف سے بلکہ
دیگر ممالک کی طرف سے بھی، کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس پائلٹ گن کے استعمال پر بین لگنا چاہیے اور یہ امپلیمنٹ کرانا چاہیے. شاہ صاحب فوری طور پر کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان ان ایشوز کو اٹھا رہا ہے. میں نے ہر فورم پر زبانی بھی اور تحریری طور پر بھی اس طرف نشاندہی کی ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ایک قدم ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے، اس پہ رکاوٹ ڈالنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں حکومت پاکستان اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جہاں وزارت خارجہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، وہاں جو انسانی حقوق کے علمبردار تنظیمیں ہیں، جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، چاہے پاکستان کی ہیں یا بیرون ملک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز ہیں، انہیں بھی آواز اٹھانی چاہیے. کیونکہ جب سول سوسائٹی کی آواز اٹھتی ہے تو اس میں وزن ہوتا ہے. اور ہر جگہ ڈیموکریسیز کے اندر، میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹس کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اور ہیومن رائٹس باڈیز میں یہ آواز جتنی مؤثر طریقے سے اٹھائی جائے گی اتنا اس کا اثر ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا شاہ صاحب، تھوڑا سا ہم نا اپنے مسائل کے اوپر بھی نا اپنے دیس کی بات بھی کر لیتے ہیں تھوڑی سی. آپ نے ابھی ایام محرم اس کا تو تذکرہ کیا کہ اس پر جو وقت کا تقاضا تھا، جو رواداری کے تقاضے ہیں، وہ سارے کے سارے نبھائے گئے پاکستان بھر میں، جو کہ بہت اچھی مثال ہے، روشن مثال ہے. ایسے ہونا چاہیے تھا. دیگر معاملات بھی ایسے ہیں کہ جس پر کتنے اختلافات ہوں، خاص طور پر میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہی ہوں، اب کتنے اختلافات ہوں، بعض معاملے ایسے ہیں کہ جس پہ کنسنسس ڈیولپڈ ہے، اس میں نہ آپ کو بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، نہ اپوزیشن بہت زیادہ اس انداز میں متحرک ہوتی ہے جیسے کہ دیگر معاملات میں. سر یہ کتنی اچھی اگزامپل ہے کہ ہم لڑے بھی اور ہم ساتھ میں کام کرے بھی. یہ ہم اسی سمت میں چل رہے ہیں، ایک اچھی سمت ہے شاہ صاحب. دیکھیے ڈیموکریسی کے اندر، جمہوریت میں اندر مختلف آراء ہوتی ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے اور اس کے اظہار کا سب کو حق پہنچتا ہے. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں گفت و شنید سے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھنا چاہوں گا. ایک جو FATF کی قانون سازی ہو رہی ہے، اب یہ ضرورت کس کی ہے؟ یہ پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ ہندوستان کر رہا ہے. اگر اس پہ ہم کوئی پیش قدمی نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، فائدہ کس کو ہوگا؟ ہندوستان کو ہوگا. نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا. ہم نے اسی جذبے کے تحت اس کو ہم اسمبلی میں لے کر گئے اور جو اپوزیشن کے جائز جو ان کی نشاندہی پر جو ترامیم تھی، ہم نے ان کو بھی انکارپوریٹ کیا. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی اپوزیشن کی جو مین پارٹیز ہیں وہ قومی اسمبلی میں اسی بل پر ووٹ کرتی ہیں، ان کے لیڈران اس پر ووٹ کرتے ہیں اور سینٹ پہ جا کر اس کی مخالفت کر دیتے ہیں. اب بتائیے وہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور اس سے ہندوستان خوش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انہیں تو موقع مل جائے گا کہ آئندہ آنے والے اجلاس میں وہ پاکستان کو اسی جگہ دھکیلے رکھے جہاں پاکستان ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اب بھی وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور جوائنٹ سیشن میں ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. ایک دوسرا نقطہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اجازت کر دوں. دوسرا نقطہ ہے کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب کوئی شک نہیں کہ جو بارشیں ہیں وہ غیر معمولی نوعیت کی ہیں، بالکل، اور اس کا مقابلہ ہم نے سب نے مل کے کرنا ہے. ہم نے کسی کو نیچا نہیں دکھانا. اس پہ کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم نے واضح ایک بیان دے دیا ہے کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کی پوری مدد کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے وہ مرتب کرنے کا اس کے احکامات بھی جاری کر دی ہیں. اس کی کئی نشستیں بھی ہو گئی ہیں. انہوں نے خود بھی میٹنگز کو چیئر کیا. آج بھی کابینہ کا اجلاس ہے اور یقیناً جو کراچی کی اور سندھ کی بالخصوص صورتحال ہے وہ زیر بحث آئے گی. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آئیے مل کے آگے چلے، اب اس میں سیاست نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت وہاں عنان حکومت کس کے پاس ہے، اختیارات کس کے پاس ہے. 7th نیشنل فائنانس ایوارڈ کے بعد
सूबों के वसाइल की नौइयत क्या है, 18वीं तरमीम के बाद उनके इख्तियारात क्या है। अब ये बहस नहीं है, ये नुक्ता चीनी नहीं है, ये हक्कायक है। उन हक्कायक को सामने रखकर हमने देखना है हमने आगे कैसे बढ़ना है। ये कह देना कि आपने क्या किया, आपने क्या उससे मामलात हल होंगे नहीं, उससे मामलात हल नहीं बिल्कुल। अपनी गलती तस्लीम कीजिए, बिल्कुल गलती तस्लीम करें और उसके बाद कोऑर्डिनेशन से मामला हल होंगे। शाह साहब ऐसे ही है। मुसलसल 1988 से वहाँ पीपल्स पार्टी को मौका मिला है। अब 12 साल से तो मुसलसल हुकूमत में चले आ रहे हैं ना, वज़ीर आला उनके हैं, हुकूमत उनकी है, बल्दियात वफाक में भी रहे, लेकिन हालात क्या है सिंध के लोग, अंदरूनी सिंध। मैं आपको बताऊं, कल मेरी बात हुई, मेरी कल बात हो रही थी, उमरकोट जिला है जी जी, 1 लाख के करीब लोग सड़कों पे थे, क्योंकि पूरा शहर और पूरा जो मज़ाफात हैं वो पानी में डूब चुके हैं। इसी तरह थरपारकर की जो हालत है, वो पानी जो है वो तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में तो बारिश की लोग दुआएं करते हैं, लेकिन आज वहाँ कैफियत ये है कि वहाँ के इलाके भी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। खास तौर पर एक उनका तालका इतनी बुरी तरह मुतासिर हुआ है जो जुड़ता है मीरपुर खास के साथ और बदीन के साथ। LBOD जो है, जो मंसूबा जिसमें अरबों रुपया खर्च किया गया, बर्बाद हो गया, बिल्कुल नाकाम हो चुका है वो मंसूबा। और वो जो वाटर चैनल था जिसने पानी के लिए एस्केप का रास्ता देना था, वो फेल हो गया। अब उसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें देखने वाली हैं और आइंदा के लिए हमें मंसूबा बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब क्योंकि वक्त का, मैं एक छोटा सा कमेंट प्लीज इस पर भी कर दीजिएगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी, उन पर इल्जामात लगे सर, लेकिन शबली फराज साहब ने कहा कि कोई इल्जामात में हकीकत नहीं है, उन्हें यकीन है इस बात का। सर हुकूमत की राय इसमें क्या है, तहकीकात हो गई, क्लियर है सब? देखिए पहली बात तो ये है कि ये एक तरफा बात हो रही है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी को मौका दें और उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं पूरा उस पर अपना एक मौक़िफ़ पेश करूंगा। उनको उनका मौक़िफ़ सुनिए, उनकी जो फैमिली है, उनके जो अजीज व अकारिब हैं, जो उनके भाई हैं, उनकी अपनी एक जाती हैसियत है, वो प्रोफेशनल्स हैं, उनका कारोबार है, तो उनका नुक्ता नजर सामने आने देना। फिर आपको अंदाजा हो जाएगा, जब दोनों चीजें सामने आएंगी तो फिर आपको एक बेहतर अंदाजा बिल्कुल। ऐसी सूरत हाल में कैरेक्टर असैसिनेशन होनी नहीं चाहिए, सोशल मीडिया पर स्पेशली होनी नहीं चाहिए। शाह साहब बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती है शाह साहब कि ऐसा ही होता है, माजी में भी ऐसा ही होता है, इल्जामात लगते हैं और उसके बाद तहकीकात से पहले ही इल्जाम ऐसे लगा दिया जाता है कि जैसे वाकई वो काम हुआ हो। बहुत शुक्रिया शाह साहब, साथ मौजूद ऐसे बहुत से मामलात, लेकिन द वन लाइन इज कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे।